السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سراب زیست از قلم رخسار انجم۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ پہلے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا۔ ٹھنڈ زیادہ تھی اور اسد ہمیشہ سے جلدی سو جایا کرتا تھا، پر آج وہ نہیں سو سکتا تھا۔ اس نے ماہنور سے وعدہ کیا تھا اور اسے تفصیل نکال کر اسے بھیجنی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے چٹھی نکال کر ٹیبل پر رکھی اور اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ تم ابھی تک لیپ ٹاپ پر لگے ہوئے ہو، سونا نہیں ہے؟ فرقان نے باتھ روم سے نکلتے ایک استہزائی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے بیڈ کی سائڈ لیمپ آف کرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہاں بس کچھ کام ہے، پھر سو جاؤں گا، اس نے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے ساتھ کہا اور موبائل کی ٹارچ آن کر کے ٹیبل پر رکھی چٹھی پر جھک گیا، دیکھنے کے غرض سے کہ کیا لکھا ہے۔ 11/3/15/12۔ بامشکل اس نے کچھ چٹھی پر لکھے نمبرز دہرائے اور پھر پیچھے ہو کر اس نے اپنا سر پیٹا، مانو کس مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ کس جاہل نے لکھا ہے؟ کیا پین بھی نہیں تھی گدھے کے پاس؟ منہ میں بڑبڑاتا وہ ایک بار پھر چٹھی پہ جھک گیا۔ اس چٹھی پر پینسل سے نمبرز لکھے تھے اور چٹھی حال ہی کی تو لکھی ہوئی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس چٹھی کی حالت خستہ تھی۔ 18/5/11/3/15/12۔ یہی ہے، ہاں یہی نمبر لکھا ہے۔ گہرا سانس لیتا وہ سیدھا ہوا اور لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرنے لگا۔ اب اس نمبروں کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اور لکھنا ہی تھا تو سیکوینس میں لکھنا تھا، الو کا پٹھا یہ کیا لکھا ہے؟ ایک بار پھر وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مانو سوچ رہا ہو کہ اب اس کا کیا مطلب ہے۔ اسد، کیا تم ماہنور میں انٹرسٹ لے رہے ہو؟ فرقان جو کروٹ بدل کر سو رہا تھا اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسد کو دیکھنے لگا۔ اسد نے دھیرے سے اپنے سر سے ہاتھ ہٹائے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے نظریں چرائیں اور ایک دم سیدھا ہو کر دوبارہ لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا۔ اچھا، وہ یہ کہتا دوبارہ لیٹ گیا۔ کیا یہ تاریخیں ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا۔ نہیں، 8واں مہینہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ جغرافیہ نکات ہیں؟ نہیں، فارمیٹ مختلف ہے۔ وہ خود سے سوال کرتا، خود ہی اپنی باتوں کا جواب دیتا۔ کیا یہ الفا نیومیرک سبسٹیٹیوشن ہے؟ ہاں، یہ سب سے زیادہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس نے اتنی کوششوں کے بعد بالآخر کچھ اندازہ لگایا اور لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرنے لگا۔ ٹائپ کر کے وہ پیچھے کرسی پر ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھ گیا اور اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز رکھی۔ پوری اسکرین پر ایک ہی لفظ چمک رہا تھا، لاکر۔ ایک بار پھر وہ لیپ ٹاپ پر جھکا۔ لاکر؟ کون سا لاکر؟ کس کا لاکر؟ وہ منہ میں بڑبڑانے لگا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے جیب سے فون نکالا، اسکرین پر ماہنور کا نام چمکا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے وہ اسی کی کال کا انتظار کر رہا ہو۔ کال ریسیو کرتے اس نے فون کان سے لگایا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بنا؟ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے پہلا سوال یہ کیا۔ لاکر، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ رات کا وقت تھا اور فرقان کا خیال کرتے وہ دھیرے بول رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے اپنے اوپر کمبل اوڑھا۔ کس کا لاکر؟ میرے باپ کا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اب تو اس کا سونے کا ارادہ تھا۔ تمہارے باپ کا؟ ماہنور کے لہجے میں حیرانی واضح تھی۔ ہاں، اس نے دانت پیچے۔ تمہارے باپ کا کون سا لاکر ہے اور اس سے اس کوٹ کا کیا تعلق؟ وہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے باپ کا ایک لاکر ہے جس میں خزانہ چھپا ہوا ہے، اس نے بے حد صاف گوئی سے کہا، بغیر لہجے میں کوئی شرارت ظاہر کیے۔ جھوٹ بولنا کوئی اسد سے سیکھے۔ اسد، تم مذاق کر رہے ہو؟ اس کی کہی گئی بات پر کم از کم ماہنور یقین نہیں کر پائی، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسد جھوٹ بولے اور ماہنور اسے پکڑ نہ پائے؟ اس کی بات پر اسد کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی، البتہ آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ بالکل بھی نہیں۔ اسد، مذاق مت کرو، میرے جوتے پارسل کرنے ہیں تمہیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، لائٹ چلی گئی ہے اور وائی فائی بند ہو چکا ہے، اس لیے تم میرے لیے جوتے آرڈر نہیں کر سکو گی، اور آرڈر نہیں کرو گی تو پارسل بھی نہیں ہوں گے۔ اسد نے بے حد شائستگی سے پوری بات مکمل کی۔ ماہنور اس کی بات پر ہنس پڑی۔ اللہ، باتیں بنانا کوئی تم سے سیکھے اسد، اس نے ہنستے ہوئے کہا، تو اسد بھی اس کی بات پر ہلکا مسکرایا۔ تم سیکھ لو، دوسروں کو چھوڑ دو، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ اچھا، اب زیادہ ہو گیا، مجھے بتاؤ کون سا لاکر؟
اس نے بات کو بدلتے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا کون سا لاکر، اس کوڈ کے مطابق اس کا مطلب لاکر ہے، کون سا لاکر یہ مجھے نہیں پتا۔ اب میں کال بند کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی نیند بہت زیادہ عزیز ہے، سو کل بات ہوگی اس بارے میں، گڈ نائٹ۔ وہ جلدی میں بڑبڑاتا کال کاٹ گیا۔ اسد! ماہنور نے اسے پکارا پر کال کٹ چکی تھی۔ اس نے موبائل ٹیبل پر پٹکا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ شام کا وقت تھا، صحن میں پرسکون ماحول تھا۔ زینب آہستہ قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی اور صوفے پر بیٹھی جہاں جویریہ پہلے سے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی امی کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ہر شام کی طرح آج بھی شام آئی تھی، فرق یہ تھا کہ آج گھر میں خاموشی تھی، بے حد خاموشی۔ آج سب نے بیٹھ کر ایک ساتھ چائے نہیں پی تھی، آج جویریہ نے شو بھی تو نہیں دیکھا تھا۔ آج کیوں؟ بلکہ کچھ دنوں سے بہت کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ امی، آپ ہی کو کال کر کے بتا دیں ابا کی طبیعت کے بارے میں، زینب نے کہا۔ جویریہ جو کہیں سوچوں میں گم تھی، اس کی بات سنتے ہوئے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ ہرگز نہیں، تم اسے کال نہیں کرو گی، جویریہ نے سختی سے منع کیا۔ پر کیوں امی؟ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور آپ ہی کو اس بات سے بے خبر رکھیں؟ کیا آپ نہیں جانتی وہ ابا سے کتنا پیار کرتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، اس کے چہرے پر اداسی کے تاثرات تھے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں اسے مت بتاؤ، وہ باہر ہے، وہ پریشان ہو جائے گی، اور پھر کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ یہاں آ جائے گی ہمیشہ کے لیے، جویریہ نے ماہنور کے لیے فکر مند ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے امی، پر آپ جانتی ہیں آپ ہی کو، اگر وہ آئی اور ابا کی طبیعت خراب دیکھی تو وہ ہم سے بہت ناراض ہوگی کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا، اور آپ ہی کی ناراضگی کو کم از کم میں فیس نہیں کر پاؤں گی، آپ ہی کو جواب دیں گی۔ زینب کے لہجے میں بیزاری صاف واضح تھی۔ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی کہ جویریہ کی اگلی بات پر اس کے قدم تھم گئے۔ امی نکھاں قسم دی۔ ٹھیک ہے امی، پر آپ جانتی ہیں آپ ہی کو، اگر وہ آئیں اور ابا کی طبیعت خراب دیکھی تو وہ ہم سے بہت ناراض ہوگی کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا، اور آپ ہی کی ناراضگی کو کم از کم میں فیس نہیں کر پاؤں گی، آپ ہی کو جواب دیں گی۔ زینب کے لہجے میں بیزاری صاف واضح تھی۔ وہ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی کہ جویریہ کی اگلی بات پر اس کے قدم تھم گئے۔ تمہاری خالہ کے بیٹے کی شادی ہے اور کل ڈھولکی میں جانا ہے۔ جویریہ صوفے سے اٹھ کر اب کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ کیا؟ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ امی ابا کی طبیعت کتنی خراب ہے آپ جانتی ہیں نا، زینب نے اعتراضاً کہا اور ان کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ میں یہیں ہوں گی ان کے ساتھ، تم اور عائرہ جانا ڈھولکی میں، جویریہ نے حکم دینے والے انداز میں کہا اور سالن بنانے لگی۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ ویسے تو ملازموں نے کھانے کا انتظام کیا تھا، پر پاشا کے لیے جویریہ ہمیشہ خود ہی کھانا بناتی تھی کیونکہ انہیں ان کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا تھا۔ نہیں امی، میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں جاؤں گی، زینب فریج سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ ہاں امی، زینب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا بھی بالکل دل نہیں کر رہا، اور ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم شادیاں گھومیں۔ عائرہ نے بھی اپنی رائے دی۔ وہ ایک سائڈ سے چائے بنا رہی تھی اور دوسری جانب جویریہ سالن پکا رہی تھی۔ ان کے پیچھے زینب فریج سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن خالہ کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہے اور انہوں نے بہت اصرار کیا ہے، ایسے میں اگر ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو وہ خفا ہو جائیں گے۔ جویریہ کے چہرے پر نرمی اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ امی، وہ رشتہ ہی کیا جو آپ کی تکلیف کو نہ سمجھے؟ زینب نے بے چارگی سے سر جھٹکا۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر دوڑی۔ ان کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، کوئی کسی کی تکلیف نہیں سمجھتا، یہاں بس رسموں اور رواجوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جویریہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا، اور تمہارے ابا تو سیاست میں ہیں، تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لوگ اس کو صرف ایک تقریب نہیں سمجھتے، وہ اس میں تمہارے خاندان، وقار اور تمہارے ابا کے مرتبے کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا تو اس بات کو ایک سیاسی اشارہ سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے امی، اگر ایسی بات ہے تو ہم چلے جائیں گے، کیوں زینب؟ عائرہ نے پلٹ کر اس سے پوچھا جو زمین کو گھور رہی تھی۔ عائرہ کی بات پر سر ہلا کر وہ خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ امی، زینب بہت اداس ہو گئی ہے، ہر وقت بس بوجھل سی رہتی ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ ہی فرینڈز کے ساتھ باہر جاتی ہے۔ عائرہ اس کے لیے فکر مند ہوئی۔
میری دونوں بیٹیاں ہی بہت حساس ہیں۔ شروع سے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو بہت پریشان ہو جاتی تھی، ماہنور تو رو پڑتی تھی۔ زویریہ نے ہلکا سا مسکرائے کہا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ اب پلیٹ میں سالن ڈال رہی تھی۔ کیا ماہنور کو ابا کی طبیعت کا پتہ ہے؟ عائرہ نے ان کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، زویریہ نے گہرا سانس لیا۔ اس لیے کل وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ابو کا فون کیوں بند ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا کہ فون خراب ہو گیا ہے۔ اچھا کیا، بس اسے مت بتانا، وہ پریشان ہو جائے گی۔ زویریہ یہ کہہ کر اب کھانے کی ٹرے لیے پاشا کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ زویریہ نے بیڈ کے سامنے ٹرے رکھی اور ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ پاشا صاحب، کھانا کھا لیں۔ زویریہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکارا۔ پاشا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ زویریہ بیگم، آپ کیوں کھانا لے آئی ہیں؟ میرا جی نہیں چاہ رہا کھانے کو۔ پاشا نے ایک نظر ٹرے پر ڈالی۔ آپ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ حالت کیا کر دی ہے آپ نے اپنی؟ کتنے بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے کہتی تھی میں کہ اتنا کام مت کریں۔ اب آپ کی جوانی کے دن نہیں ہیں، پر آپ کہاں سنتے ہیں میری؟ زویریہ نے روتے ہوئے شکایت کی۔ بھلا جس کی بیٹیاں اتنی حساس ہوں، ان کی ماں تو پھر ان سے زیادہ ہی ہوگی۔ زویریہ بیگم، میں کام کے بغیر کہاں رہ سکتا ہوں؟ میرے لوگوں کو میری ضرورت ہے، میں ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے سکتا، اور اس لیے مجھے لڑنا ہوگا۔ میں کیسے ایسے بیٹھ سکتا ہوں؟ پاشا نے اپنی آنکھیں بند کی۔ کچھ تو تھا، کوئی دکھ، درد جو انہیں اندر ہی اندر تکلیف دے رہا تھا۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بندے کی خود کی حالت خراب ہو اور خود کی پرواہ کرنے کی بجائے وہ دوسروں کی کرے؟ ہم جتنی دوسروں کی پرواہ اور ان کا خیال کریں گے، اس سے زیادہ خدا ہمارا خیال کرے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں زویریہ بیگم، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی کمزوری ہو گئی تھی جسم میں، اب دیکھیں بالکل ٹھیک ہوں۔ پاشا نے سیدھے ہو کر کہا۔ وہ ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ بالکل ٹھیک ہوں، پر وہ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آپ ماہنور سے فون پر بات کر لیں، آپ کا فون بند ہے، وہ پریشان ہو رہی ہے۔ زویریہ نے کھانا ان کے آگے بڑھایا۔ ہاں، میں خود سوچ رہا تھا کہ کال کروں گا، پاشا نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ صبح کا وقت تھا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ تقریباً شام کے 4 بجے تک وہ کراچی پہنچ چکا تھا۔ اس نے گاڑی سیدھا ہاسپٹل کے سامنے روکی۔ وہ تیز قدم بڑھاتا روم میں داخل ہوا، اور روم میں داخل ہوتے ہی وہ حیران ہو گیا۔ وہاں تو زنیرہ تھی ہی نہیں، بلکہ کوئی اور مریض تھا۔ وہ روم سے باہر نکلا، اسے بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ سوچنے لگا، میں بھی زنیرہ کو دوسرے روم میں شفٹ کیا ہو۔ وہ ریسیپشن پر گیا۔ ایکسکیوز می، روم نمبر 4 میں زنیرہ نام کی ایک لڑکی پیشنٹ تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے ریسیپشن پر لڑکے کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ سر، روم نمبر 4 میں زنیرہ نام کی کوئی پیشنٹ نہیں ہے، وہاں تو عبداللہ نام کا پیشنٹ ہے۔ واٹ ربش! میری بہن 2 ماہ سے یہاں اس روم میں ایڈمٹ ہے، اور تم کہہ رہے ہو وہ یہاں نہیں؟ زید نے اس کا گریبان پکڑا، اس کی آواز اونچی معلوم ہو رہی تھی۔ سوری سر، پر یہاں پر زنیرہ نام کی کوئی پیشنٹ نہیں، آپ خود چیک کر لیں۔ اس نے رجسٹر زید کے سامنے کیا۔ زید نے اس سے رجسٹر لے کر پورا چیک کیا، پر کہیں پر بھی زنیرہ کا نام نہیں تھا۔ اس کے دماغ سے جیسے ہر چیز نکلتی جا رہی تھی۔ وہ بالوں کو جگڑے اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ اس کا سانس پھولنے لگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ زید نے تیز آواز میں پوچھا۔ ہر طرف لوگ جمع ہو چکے تھے۔ سر، وہ اوپر آپریشن سینٹر میں ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ زید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اوپر کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچ کر وہ آپریشن سینٹر کے سامنے کرسی پر نیچے منہ کیے بیٹھ گیا۔ ذہن میں عجیب خیالات۔ زنیرہ کے لیے اس کی پریشانی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ اٹھ کھڑا ہوا، سامنے ڈاکٹر پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر کچھ پریشان ہوا، شاید آج اس کے جھوٹ سے پردہ ہٹنے والا تھا۔ زید اس کے قریب آتے ہی سیدھا اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالے بولا، زنیرہ کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ ڈاکٹر نے اپنے گریبان کو چھڑوانے کی کوشش کی، پر وہ ناکام رہا۔ میں نے پوچھا میری بہن کہاں ہے؟ ایک بار پھر سوال دہرایا گیا۔ اس بار زید کی آواز اونچی تھی۔ وہ پاگل خانے میں ہے۔
زید کے ہاتھ اس کے گریبان سے چھوٹ گئے، یہ سن کر جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اس کی بہن، اس کی جان، جسے وہ ہر حالت میں ٹھیک دیکھنا چاہتا تھا، وہ آج پاگل خانے میں ہے۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے بہت کوشش کی انہیں ٹھیک کرنے کی، پر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ اس ٹراما سے نکلنا ہی نہیں چاہتی، اور آپ کے چچا وقار صاحب کے کہنے پر ہی ہم نے انہیں وہاں بھیجا ہے۔ وہ ساکت کھڑا اسے حیران نظروں سے تکتا رہا۔ بکواس بند کرو اپنی، چچا کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ زید اس کے سامنے سختی سے انگلی اٹھا کر یقینی سے بولا، پر اسے کیا پتا وہ واقعی ایسا کر چکے تھے، مانا کہ وہ اس سے بہت نفرت کرتے تھے۔ جو کچھ ہوا اس سب کے بعد، پر اسے یقین تھا کہ کم از کم وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا مسٹر زید، پر ان کے کہنے پر ہم نے یہ سب کیا ہے، ورنہ ہماری کیا ضرورت؟ اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ اسے سب کچھ جھوٹ لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ غلط سن رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے چند سیکنڈ لگے تھے خود کو سمجھانے میں۔ ایڈریس بتاؤ، کہاں ہے میری بہن؟ وہ غصے میں گرایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ایڈریس بتایا۔ تمہیں میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ وہ اس پر شعلہ بار نگاہ ڈالتا، تیز قدم بڑھاتا، سیڑھیوں سے اترتا، اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ اس کی آنکھیں تھکن سے چور تھیں۔ آج اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنے عرصے سے اس سے ملنے کیوں نہیں آیا، جبکہ وہ پہلے ہر ہفتے آیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ اگر زید اس سے ملنے آیا ہوتا تو آج وہ وہاں نہ ہوتی۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک زوردار بریک ماری اور نظر اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں سامنے تختے پر لکھا تھا پاگل خانہ۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھا تو فضا میں پھیلی فنائل کی بو اور ایک عجیب سی حبس نے اس کا استقبال کیا۔ اندر چاروں طرف ایک بھیانک شور مچا ہوا تھا۔ مرد عورتیں جو پاگلوں کی طرح کبھی چلاتے تو کبھی ہنستے، جیسے اپنی کسی ادھوری کہانی پر ماتم کر رہے ہوں۔ زید کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ شور کم ہوتا گیا، کیونکہ اب وہ اس مخصوص حصے میں پہنچ چکا تھا جہاں خاموشی شور سے زیادہ خوفناک تھی۔ وارڈن نے گہری خاموشی میں ایک اندھیرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ زید نے لرزتے قدموں سے اندر قدم رکھا۔ کمرے میں پوری طرح اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی نظر ایک کونے پر گئی جہاں دیوار سے لگ کر کوئی سایہ سمٹا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زید کے پیر لڑکھڑائے اور اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ کھلے ہوئے بال جو کبھی اس کی کمر تک آیا کرتے تھے وہ آج کندھوں پر تھے۔ گوری رنگت سانولی پڑ چکی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ وہ مدتوں سے اس اندھیرے میں کسی کا انتظار کرتے کرتے خود اندھیرا بن گئی ہے۔ زید اس کے سامنے گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ زید کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر زنیرہ نے نظریں اٹھائے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر آنسو گرا، پر اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آخر آپ کو میری یاد آ گئی؟ اس نے اپنی ابھرتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ زید کچھ بول نہ سکا، بس اسے ایسے ہی دیکھنے لگا۔ وہ بولتا بھی کیا؟ وہ خود شرمندہ تھا کہ کاش وہ وقت نکال کر اس سے ملنے آتا۔ کبیر کیسا ہے؟ زنیرہ کا لہجہ دھیما تھا۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ پل بھر میں وہ سر اٹھائے حیران زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے زنیرہ، تم آج بھی اس کا پوچھ رہی ہو؟ تم اسے بھولی نہیں؟ زید نے آنکھیں بڑی کیے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ جن سے محبت کی ہو ان کو بھی بھلا بھلایا جاتا ہے؟ اس نے اپنا سر دیوار سے ٹکایا۔ اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی۔ وہ تمہاری محبت کے لائق نہیں تھا زنیرہ۔ اس نے تمہاری زندگی کیا سے کیا کر دی۔ اسے بھول جاؤ، مت دو خود کو تکلیف۔ زید نے بے حد بے بسی سے التجا کی۔ آج وہ زید نہیں لگ رہا تھا جو اپنے آنسو چھپا تھا، جو ایسے ریئیکٹ کرتا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ کم از کم زنیرہ کے سامنے اس کی یہ کوشش ناکام رہتی تھی۔ دونوں بہن بھائی بچپن سے ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے تھے۔ نہیں بھائی نہیں، مجھے تکلیف نہیں ہوتی اسے یاد کر کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر گیا، وہ مجھے دھوکہ دے گیا، وہ مجھے چھوڑ گیا۔ وہ تیز آواز میں ہنسنے لگی، پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زید اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ جانتا تھا اس کی ہنسی کے پیچھے کا درد۔